قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، کہ اے آدم کے اولاد اتارا ہے تم پر لباسا، ایک لباس، یواری سوآتکم، اور اس لباس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمہاری شرمگاہ کو چھپاتی ہے، ریشہ، اور اسی طرح آرائش اور آسائش کے لیے ہے۔ لباس سے مراد وہ لباس جو شرعی ہے، جو انسان پہنے۔ عام طور پر اگر دیکھا جائے تو پینٹ شرٹ ہیں جیسے، یا جینس وغیرہ ہیں، ان سے بھی وہ مقصد حاصل ہو جاتی ہے جس سے انسان کا صدر چھپ جاتا ہے۔ لیکن اگر صحیح معنی لباس کو دیکھا جائے تو اس لباس کا مقصد یہ ہے کہ انسان سر سے لے کر پاؤں تک چھپا رہے، سر سے لے کر پاؤں تک انسان چھپا رہے، اسی کو لباس کہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ انسان کا باطن صاف ہو، ظاہر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ظاہر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف باطن صاف ہو۔ حالانکہ جہاں باطن کا تعلق ہے تو باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر کا صاف پاک ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور باطنی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر صرف باطن ہی کافی ہوتی انسان کے لیے تو پھر ظاہر کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں نہ فرماتے، حکم نہ دیتے کہ ظاہری گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ باطنی گناہوں سے اگر انسان بچ جاتا تو ظاہری گناہ کو ذکر نہ کرتا، لیکن ظاہر کا جو تعلق ہے وہ اس کے اثرات انسان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ انسان کے جو اخلاق ہیں اس کی پہچان انسان کے لباس سے ہوتی ہے۔ انسان جتنا خوبصورت لباس پہنتا ہے اتنا ہی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر ایک جوڑا پہنا کرتے تھے کپڑا۔ تو ان کے کسی مرید نے یہ سوال کیا کہ حضرت آپ روزانہ ایک جوڑا پہنتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ حالانکہ ایک جوڑا 2 دن کے لیے بھی کافی ہے، 3 دن کے لیے بھی کافی ہے، لیکن آپ روزانہ ایک پہنتے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے، اور وہ دوست میرے لیے پورے سال کے جو 360 دن ہوتے ہیں ان 360 دنوں کا میرے لیے کپڑا تیار کر کے وہ مجھے ہدیہ کرتا ہے، اور مجھے یہ جب کپڑے دیتا ہے تو وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک کپڑا آپ کو پہننا ہے، اور جب میں ایک دن ایک جوڑا پہنتا ہوں، پھر دوسرے دن جب میں اس جوڑے کو اتارتا ہوں تو میں کسی غریب مسکین کو ہدیہ کر دیتا ہوں۔ اس طرح اس کا بھی کام چل جاتا ہے اور میرا بھی کام چل جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں اور آپ کو پاکیزگی سکھائی ہے، اور لباس بھی ایسی چیز ہے کہ پاکیزگی میں شمار ہے۔ انسان جتنا بہترین لباس پہنے اتنا ہی اچھا لگتا ہے وہ، اور شریعت نے ہمیں تو ایک حسن دیا ہے پاکیزگی کا، اور پاک رہنے کے لیے مختلف طریقہ کار ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نماز کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلے اس کو وضو کرنی پڑتی ہے، وضو کرنے کے بعد ہی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یا اسی طرح بدن کی پاکی اگر وہ حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے غسل ہے، اور اسی طرح غسل جنابت بھی ہے، وہ بھی ایک الگ پاکیزگی ہے۔ اور اسی طرح حتیٰ کہ شریعت نے یہاں تک حکم دیا ہے اگر کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جائے تو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اس کو غسل دے کر پاک صاف کپڑے میں اس کو لپیٹ کر انتہائی احترام کے ساتھ دنیا سے اس کو رخصت کیا جائے۔ یہ شریعت کا حسن ہے۔ تو لباس کا انسان کے بدن پر اور انسان کے اخلاق پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو یکساں حکم ہے کہ اپنے لباس کو ایسا بنائے جس سے اس کا حسن نمایاں ہو۔ مرد کے لیے حکم ہے
حالانکہ سطر کے لیے تو اتنا ہی کپڑا کافی ہے انسان کے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک انسان اگر اپنے سطر کو چھپائے تو وہ کافی ہے، یہ مرد کے لیے۔ البتہ عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو بالکل ڈھانپ کے رکھے، یہ شریعت کا حسن ہے۔ اور اسی طرح شریعت کے اور بھی بہت سارے احسانات ہیں ہم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو لباس پہننے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن پاک میں اس ارشاد میں کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اصل مقصد صرف شرمگاہ کا چھپانا نہیں ہے، شرمگاہ بھی لباس سے چھپ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی آرائش اور آسائش بھی ظاہر ہو۔ ظاہر سی بات ہے، ایک انسان جب خوبصورت لباس پہنتا ہے اور مکمل اپنے بدن کو ڈھانپ دیتا ہے تو دیکھنے والا جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان خوبصورت لگ رہا ہے۔ ورنہ عام کپڑوں میں ہم دیکھیں، عام کپڑوں میں لباس کے علاوہ اس میں بھی مسلمان ہی ظاہر ہوتا ہے، لیکن وہ حسن نہیں ہوتا جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بہترین سے بہترین لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔